أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تو یقیناً ضرور کہیں گے انہیں اس نے پیدا کیا ہے جو سب پر غالب بڑے علم والا ہے. اس آیت کریمہ میں کفار کے قول و فعل کا تضاد بیان ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں اور دوسری طرف اسے اتنا مجبور اور بے اختیار مانتے ہیں کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ نے انسان کو پہلے ایک بار پیدا کر لیا ہے، اب اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. جب وہ بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی میٹیریل کے آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. مشرکین عرب کو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم سے معلوم تھی کہ زمین و آسمان کا اور پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اور بتوں کو اور بے جان چیزوں کو اس کے ساتھ معبود بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے. لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. فرمایا صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کریں گے بلکہ اللہ کو غالب اور علم والا بھی مانیں گے، اس لیے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا ممکن ہی نہیں اگر بنانے والا اس کے پاس بہت بڑا اقتدار نہ ہو اور اس کے پاس بہت بڑا علم نہ ہو. اقتدار، غلبہ اور علم یہ ضروری تھے آسمان اور زمین بنانے کے لیے. الذی جعل لکم الارض مہدا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور بنائے اس میں تمہارے لیے راستے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم منزل پر پہنچ سکو. فرمایا دیکھو اللہ پاک نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بھی بنا دیا، گہوارہ بھی بنا دیا. جس طرح بچہ گہوارے میں پرسکون ہو کر سوتا ہے اسی طرح تم بھی اس زمین پر پرسکون ہو کر رہ رہے ہو. حالانکہ یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور 66,666 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ فضا میں اور خلا میں اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے. یہ زمین فضا میں معلق ہے اور بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ اپنی منزل کی طرف چلتی رہتی ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بلا کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قابو میں دے دیا ہے. اس زمین میں پتھروں کو پگھلا دینے والی گرمی اور پانی کا ذخیرہ اور معدنیات اور بڑی بڑی چیزیں، پیٹرول اور دیگر گیسیں اور تیل، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کر دیا
اور اتنی تیز رفتاری سے چلنے کے باوجود کسی انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ اسے کوئی جھٹکا لگتا ہو یا وہ اپنی جگہ سے گرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ہاں البتہ اللہ پاک کبھی کبھی اس کی طاقت دکھا دیتے ہیں جب کوئی ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا لگتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ پاک نے پہاڑوں میں درے بنا دیے، صحراؤں میں اور میدانوں میں راستے بنا دیے تاکہ انسان ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کر سکے۔ اگر پہاڑ دیواروں کی شکل میں ہوتے اور درمیان میں درے نہ ہوتے تو آدمی ایک ہی جگہ پر قید ہو کر رہ جاتا اور کسی دوسری جگہ نہ جا سکتا۔ اسی طرح اگر زمین میں اور صحراؤں میں راستے نہ ہوتے پھر بھی آدمی کہیں نہ جا سکتا۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے مطابق، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو ہم نے اس پانی سے ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ فرمایا اللہ پاک بارش کا پانی اس اندازے سے نازل فرماتا ہے کہ نہ تو مخلوق کو اس سے نقصان پہنچے اور نہ ہی ان کی ضروریات سے کم ہو۔ اگر اللہ پاک بارش زیادہ برسا دیتا تو سمندر خشکی کے اوپر چڑھ دوڑتا اور سارے مکانات پانی میں غرق ہو جاتے اور زندگی معدوم ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم اس کو ایک اندازے کے مطابق ہی نازل فرماتے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور وہ جس نے سارے کے سارے جوڑے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے۔ مَا تَرْكَبُونَ، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ ایک تو نباتات میں نر اور مادہ کے جوڑے ہیں۔ نر درختوں کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ہوا مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہے، اس سے پھر آگے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کی ضدیں، ایک دوسرے کی مخالف چیزوں کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے، جیسے دن کا جوڑا رات ہے، روشنی کا جوڑا اندھیرا ہے، اور دھوپ کا جوڑا چھاؤں ہے، اور اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا فرمائی، اور ایک جیسی چیزوں کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کا جوڑا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کائنات میں ایک ایسی ترتیب رکھی ہے کہ نباتات کے علاوہ جمادات کے اندر بھی منفی اور مثبت قوتیں رکھی ہیں جو ایک دوسرے کی طرف آپس میں کشش رکھتی ہیں۔ فرمایا کشتیاں اور چوپائے، ان پر دیکھو کس طرح تم سوار ہو کر لمبے لمبے سفر کرتے ہو۔ ایک اونٹ اور ایک گھوڑا اگر یہ تمہارے قابو میں نہ آئے تو تم اس کو قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔
اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، حالانکہ ہم اسے قابو کرنے والے نہیں تھے۔ فرمایا کہ یہ دعا ہے سواری پر بیٹھ جانے کے بعد، سوار ہوتے وقت پڑھنا ہے بسم اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھ جاتے تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تو چاہے گھوڑا ہو، اونٹ ہو، یا بس ہو، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی سواری ہو، اس پر بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں سے دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح تم دنیا کے سفر کرتے ہو، اسی طرح جب دنیا کا سفر ختم ہوگا تو ایک بڑا طویل سفر شروع ہو جائے گا جو آخرت کا سفر ہے۔ اس میں پہلا ہی دن 50,000 سال کا ہے، اور اس کے بعد پھر جنت یا جہنم کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ترجمہ ایک بار، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یقیناً ضرور کہیں گے انہیں اس نے پیدا کیا ہے جو سب پر غالب ہے، بڑے علم والا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ایک اندازے کے مطابق، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور وہ جس نے جوڑے پیدا کیے سب کے سب، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ،
اور بنائی تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے ما ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو لتستووا علی ظہورہ تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ ثم تذکروا نعمت ربکم پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو اذا استویتم علیہ جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا وما كنا له مقرنين حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹائے جانے والے ہیں وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ